اکثر انسان کا دل کسی چیز کی طلب میں مبتلا ہو کر اپنے رب سے بار بار اس لا حاصل کو پانے کی دعا کرتا ہے کہ کب اللہ اس کی نصیب میں کن کا قلم پھیرے گا۔ آخر وہ کیسے جان سکتا ہے کہ جس چیز کا خیال اسے بار بار ستاتا ہے وہ اس کے نصیب میں ہے یا نہیں؟ اللہ کی طرف سے اس کا کیا اشارہ ہے؟ تو یاد رکھنا، جب اللہ تمہاری بار بار مانگی ہوئی من پسند چیز تمہارے نصیب کا حصہ بنانا چاہتا ہے تو یہ ایک خاص نشانی تمہیں ضرور ظاہر کرتا ہے، اور اللہ تمہاری بار بار مانگی دعاؤں کے جواب ان 3 طریقوں سے دیتا ہے۔ وہ تمہاری دعا فوراً قبول کرتا ہے، وہ تمہیں کچھ عرصہ انتظار میں رکھتا ہے، وہ اس دعا کے بدلے تمہیں کوئی بہتر چیز عطا کرتا ہے۔ اگر آج تم ٹوٹی ہوئی امیدوں کے ساتھ معجزوں کی تلاش میں ہو اور تمہارا دل انتظار کر کر کے تھک چکا ہے تو سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو اس بات پر یقین کے ساتھ کرے کہ اللہ اس کی دعا قبول فرمائے گا، اور یہ نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے دے دے، کیونکہ اللہ کو مجبور کرنے والا کوئی نہیں۔ ایک اور جگہ حدیث میں آیا ہے، بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ جلدی نہ مچائے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جلدی مچانے سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ بندہ کہنے لگے کہ میں نے بہت دعا کی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی، اور پھر وہ دعا کرنا چھوڑ دے۔ مزید ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارا رب بہت باحیا اور کریم ہے، جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ انہیں خالی لوٹاتے ہوئے شرماتا ہے، اور فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے اور آسمانوں زمین کا نور ہے۔ اگر آج اصلاح حاصل کی بے چینی اور نہ ملنے کی تڑپ نے تمہاری مسکراہٹ چھین لی ہے تو یاد رکھو کہ اکثر تم اپنی محدود نظر سے اس دنیا کو دیکھ کر یہ سمجھنے لگتے ہو کہ تمہارا بھی کچھ اختیار ہے، لیکن جب تمہاری ہر کوشش ناکام ہونے لگتی ہے تو تمہاری نگاہیں اپنے رب کی مدد تلاش کرنے لگتی ہیں۔ اگر انسان کو یہ قدرت ہوتی کہ جب چاہے جسے چاہے حاصل کر لے تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ تمہاری زندگی کا بہترین پلانر صرف وہ اللہ ہے جو بہتر جانتا ہے کہ کون سی چیز کب اور کیسے عطا کرنی ہے۔ بے شک وہ بہترین حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، بس اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کرو اور مچھلی والے یونس کی طرح نہ ہو جاؤ جب اس نے اپنے رب کو پکارا اور وہ غم سے نڈھال تھا۔ اور ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے، اور تمہارے لیے ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرتے ہو اور وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سنو، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری وہ بار بار مانگی ہوئی چیز تمہیں مل جائے تو جان لو کہ اللہ کا کن تب آتا ہے جب تم اللہ کو اس کے من پسند انداز میں مناتے ہو، اور اس کا من پسند انداز یہ ہوتا ہے کہ تمہارے سامنے اندھیرا ہی اندھیرا ہو مگر تمہارا دل اس اندھیرے میں بھی اللہ کی روشن امید پر قائم رہے، نہ بھٹکے اور نہ ہی غلط گمان رکھے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کی وہ تمام حاجتیں پوری فرما دے جو تیرے نزدیک ہمارے لیے بہتر ہیں۔ اے رحمان و رحیم، ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہمیں صبر و شکر کی توفیق عطا فرما۔
یا اللہ ہمیں اپنے فیصلوں پر راضی رہنے والا بنا اور ہر حال میں تیرے سامنے جھکنے والا بنا دے۔ اے دلوں کے مالک، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے اور ہمیں اپنی رضا کے راستے پر چلا دے۔ یا رب العالمین، ہمارے دلوں کی تمام بے چینیاں دور فرما اور ہمیں وہی عطا فرما جو تیرے نزدیک ہمارے لیے بہتر ہو۔ آمین۔